السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں، جو دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو نماز کو ناقص بعض اوقات بالکل باطل بھی کر دیتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 بڑی غلطیاں جو اکثر نمازی حضرات کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ نماز کی قبولیت کے لیے پہلا قدم ہے صحیح وضو۔ بہت سے لوگ وضو کرتے وقت سنت طریقہ کو نہیں اپناتے یا جلد بازی میں مکمل اعضاء نہیں دھوتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے، ہاتھوں، سروں اور پیروں کو دھو لیا کرو۔ اگر وضو مکمل اور صحیح نہ ہو تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، وضو کو صرف رسم نہ سمجھیں بلکہ ایک عبادت کے طور پر ادا کریں۔ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی بوجھ اتارنا ہو۔ رکوع، سجدے، قیام اور تشہد میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، سب سے بڑی چوری وہ ہے جو انسان اپنی نماز میں کرتا ہے، یعنی اس کے ارکان کو مکمل نہ کرے۔ ہر رکن کو مکمل اور ٹھہر کر ادا کریں۔ یاد رکھیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے، اس میں جلد بازی کا کوئی مقام نہیں۔ اکثر نمازی جسم سے نماز میں ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ نماز کے دوران دنیاوی خیالات، موبائل، کام کا پریشر، سب کچھ ذہن میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہی مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں دل، دماغ اور روح کو شامل کریں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس احساس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز سے پہلے جسم، کپڑوں اور جائے نماز کی پاکیزگی ضروری ہے۔ بعض افراد کام سے آ کر گندے کپڑوں میں پسینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ صفائی نصف ایمان ہے اور نماز کے وقت خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ کئی افراد نماز پڑھتے ہیں مگر جماعت سے نہیں پڑھتے یا نماز کو آخری وقت پر پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کو زندگی کے شیڈول میں نہیں بلکہ زندگی کو نماز کے شیڈول میں لائیں۔ نماز کو مؤخر نہ کریں، یہ وقت پر ادا کرنے کی عبادت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے، بندے اور رب کی ملاقات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان عام غلطیوں سے بچ کر نماز کو ایسی ادا کریں جیسے نبی نے ادا کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔